یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر جو ہے انہوں نے جانی ہی نہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے ایک ایسی ہستی قرار دے دیا ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ ڈائریکٹ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو پکار نہیں سکتے۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت چھوٹے لیول پر جو ہے وہ اندازہ لگایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدر ہے انہوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور شان کیا ہے۔ ہم اسی مثال کو لے لیں، بھئی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی تو ضرورت پڑتی ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جو کام چھت پر کرنے والا ہے آپ وہ سیڑھی پر شروع کر دیں۔ سجدہ آپ نے چھت پر کرنا ہے، آپ سیڑھی کو سجدہ شروع کر دیں۔ دعا آپ نے چھت پر مانگنی، آپ سیڑھی سے دعا کرنا شروع کر دیں۔ مشکل کشائی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروانی ہے، آپ سیڑھی سے مشکل کشائی کروانا شروع کر دیں۔ آپ حاجت روائی اللہ تعالیٰ سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ سیڑھی کو اپنا حاجت روا ماننا شروع کر دیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ چلو آپ یہ مثال دیتے بھی ہیں تو پھر اس مثال کے مطابق آپ عمل کر کے دکھائیں۔ سیڑھی سے سیڑھی والا کام لیں، چھت سے چھت والا کام لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ یہ بطور سیڑھی ہیں تو سیڑھی کا کام کیا ہے؟ سیڑھی کے اوپر آپ قدم رکھ کر چھت پر جاتے ہیں، تو یہ بزرگ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے ہیں ایسے ہی آپ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، پکارنا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت یہ سراسر شرک ہے۔ اور اس مثال کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ بھی بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکاریں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے، عبدن کی جمع، اور یہ کوئی خاص بندہ نہیں، کوئی بھی انسان، خواہ وہ اعلیٰ عہدے والا ہو یا ادنا عہدے والا ہو، بادشاہ ہو یا اس کی رعایا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف نظریہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کے زمرے میں آنے والا نظریہ ہے۔ تو یہ کیسے عقیدہ جو ہے درست ہو سکتا ہے؟ یہ ہے تیسری بات۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مشکل کشائی کروانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی حاجت روائی کروانی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کی صراحت کی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جو آیات کریمات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی سورۃ الفاطر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنیں گے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور بالفرض وہ سن بھی لیں تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے اس جیسی خبریں تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا۔